बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, वो जो तमाम जहानों का मालिक है, वो रब है, वो अकेला है जिसने तमाम कायनात का निज़ाम संभाला हुआ है, वो ही इबादत के लायक है, वो बुजुर्ग व बदतर है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ना उसे नींद आती है ना ऊँघ आती है। वो अकेला ही है जिसने तमाम जहान को संभाला हुआ है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी बंदे और खास रसूल हैं। ए अल्लाह पाक, तू रहमत नाजिल फरमा, तू बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बेशक तू तमाम जहानों का मालिक है, तो उन्हें उन मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है। अस्सलाम वालेकुम हदायत एफएन के नाज़रीन, वेलकम ऑन हदायत एफएन। नई वीडियो के साथ, नए ख़ास दिन में ख़ास वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। खुशामदीद नए व्यूवर्स को। आज की जो वीडियो है बहुत ही ख़ास है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जुम्मा है। सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को जुम्मतुल मुबारक। जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर ज़्यादातर कुरानी वज़ाइफ ही बताए जाते हैं, कुरानी सूरतों के वज़ाइफ बताए जाते हैं, या इस अल्लाह का कभी ज़िक्र करने के बारे में कहा जाता है। और हमारे जो वज़ाइफ होते हैं ज़्यादातर हम कुरान और हदीस की रोशनी से ही उनका हल तलाश करते हैं, कुरान और हदीस में से ही बताते हैं, किसी हदीस का हवाला देकर अपने नाज़रीन तक ख़ास वज़ाइफ पहुँचाते हैं ताकि वो इससे फ़ायदा ले सकें और नाज़रीन परेशानियों का हल निकाल सकें। आज का खास वजीफ़ा, खास अमल जो है सूरह कहफ का है। जैसा कि हमने पिछले जुम्मे भी सूरह कहफ को डिस्कस किया कि सूरह कहफ की तिलावत का कितना फ़ायदा है। जुम्मा के दिन अगर सूरह कहफ की तिलावत की जाए, सूरह कहफ की बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। पीछे जिन लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी सूरह कहफ के बारे में, वो पिछली वीडियो भी देख लीजिए। इंशाअल्लाह इस सूरत से आप ज़रूर फ़ायदा लेंगे। ये सूरत अगर जिस तरीक़ाकार से इस चैनल पर बताया जाता है उस तरीक़ाकार से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बरोज़े हशर अपने पढ़ने वालों की ये सूरत ज़रूर शफ़ाअत करेगी। मैं आपसे कहती हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास कोई भी वक्त नहीं है, आप 24 घंटों में से कोई एक भी घंटा ऐसा नहीं जब आप फ्री होते हैं, मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जॉब्स की टेंशन है, घर के अगर तो आप घरेलू खतून हैं तो घर के कामकाज की फ़िक्र रहती है। अगर तो आप जॉब करने वाले हैं तो फिर तो आपकी ज़िंदगी और भी टफ होगी, जॉब भी करना और साथ घर को भी संभालना। मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों के बीच अगर आप अपनी एक ज़िम्मेदारी लगा लें तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। वो ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी सी है, खुदारा कोशिश किया करें कि कुरान मजीद की हर रोज़ ज़ियारत करें, कुरान मजीद हर रोज़ खोलें, ज़्यादा नहीं तो एक रुकू ही कुरान मजीद का पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह से हमारी ज़ाहिर और बातिन की सफाई होती है, हमारा दिल, दिमाग, रूह, रूहानी और जिस्मानी हमें कैसे सुकून मिलता है। कुरान मजीद की तिलावत किया करें, इंशाअल्लाह घर में भी खैर बरकत होगी और मसाइब और मुश्किलात भी कम हो जाएंगी। बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक सूरह कहफ है। सूरह कहफ के फ़ज़ाइल और हवास के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात हैं। जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है, वो बयान करना चाहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 3 आयतों को याद करेगा वो फितना दज्जाल से महफूज रखेगा, तमाम फितने उससे दूर रहेंगे। अगर इंसान क्या करेगा, सूरह कहफ की इब्तिदाई सिर्फ 3 आयात को ज़ुबानी याद कर लेगा।
میں یہاں کوئی بڑی پوری صورت یاد کرنے کا نہیں کہہ رہی، صرف ابتدائی 3 آیات کا ذکر کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ یہ جو چھوٹے موٹے فتنے فسادات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر ہمارے سینے میں وہ سورۃ کہف کی 3 آیات ہوں گی تو ہم انہیں تلاوت کرتے رہیں گے چلتے پھرتے۔ اس کے لیے کیا وقت نکالنا ہے، وہ تو ہم جب بھی یاد آیا تب بھی باوضو ہوتے ہیں نماز کے لیے، تب بھی جلدی جلدی دہرا لیں۔ انشاءاللہ فتنے فسادات سے انسان محفوظ ہو جائے گا۔ سورہ کہف کو جمعہ سے ہی خاص طور پر کیوں منسلک کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث کی روشنی سے سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی، قیامت کے دن از سر تپا اور زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف احادیث کی روشنی سے سورہ کہف کی تلاوت کا اجر و ثواب ہم تک پہنچا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ سورہ کہف اگر لمبی ہے، مکمل نہیں ادا کر سکتے، مکمل نہیں پڑھ سکتے، تو اس کی ابتدائی 3 آیات یا 10 آیات پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ جو بات ہے ابتدائی آیات 10 آیات پڑھنے کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ثابت ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف احادیث اور روایات ہم تک پہنچی ہیں جن میں سورہ کہف کی فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ سورت کی ادائیگی بہت ہی خاص ہے۔ اس سورت کی ادائیگی سے آپ سن لیجئے کہ آپ کتنی آفات سے بچ سکتی ہیں۔ سن لیجئے ذرا، یہ قرض کی ادائیگی کے لیے، دشمن کی زبان بندی کے لیے، غربت ختم کرنے کے لیے، ظالم سے نجات کے لیے، حفاظت حمل کے لیے اتنی مؤثر ہے کہ آپ کو اگر ان کے فائدے پتہ چل جائیں تو آپ اسے اپنے اوپر پڑھنا ہی فرض کر لیں گے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے، انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب تک قرضہ اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ایک شخص جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد اسے پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس کے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ یہ خاص وظیفہ تھا، آج کا خاص عمل تھا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ آج کا وظیفہ کرنا کیا ہے کہ آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ جانا ہے۔ اگر خواتین یہ کریں گی تو وہ کیا کریں، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد، اگر تو کرتی ہیں، نہیں تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے، آپ جائے نماز پہ ہی بیٹھ جائیں گے اور اس پوری سورت کی تلاوت کریں گے اور لاسٹ پہ دعا کریں گے۔ سورہ کہف کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے قرضے اتار دے۔ انشاءاللہ یہ جو عمل ہے آپ چند جمعہ ہی کر کے دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے اسباب پیدا کریں گے، وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے ہماری سوچ بھی نہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کوئی ایسا اسباب ضرور پیدا کریں گے جس کی بدولت کیا ہوگا، قرضہ اتر جائے گا۔ یہ عمل خود بھی کریں، یہ بہت ہی خاص عمل ہے، کیونکہ جو عمل ہمارے بزرگان دین نے ہم تک پہنچائے ہیں یا اولیاء کرام ہمیں بتا کر گئے ہیں،
ان وظائف کو اگر ہم کر لیں اللہ کے فضل و کرم سے، ان سے کیا ہوتا ہے، ہمارے دنیاوی تمام تر امور سیدھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی، جو کوئی بھی وظائف آپ تک پہنچائے جاتے ہیں اللہ کے معاملے میں ہر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے۔ خدارہ یہ مت سوچا کریں کہ کسی نے یہ پاس سے ہی بتا دیا، کوئی بھی چینل والا جو کوئی وظیفہ بتاتا ہے، یا تو میں تو احادیث کی روشنی سے جو میرا علم ہے، جو میں نے پڑھا ہے، کوشش کرتی ہوں اسے استعمال میں لاتے ہوئے وہاں سے احادیث کی روشنی سے آپ تک وظائف پہنچائے جائیں، یا پھر قرآن کی روشنی سے آپ تک وہاں سے تلاش کر کے حوالہ جہاں تک پراپر نہ ملے تب تک آپ سے کوئی وظیفہ ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ کائنڈلی جس طرح بتایا جاتا ہے ویسے ہی وظیفہ کیا کریں اور اس سے فائدہ لیا کریں۔ یہ ویڈیو خود بھی یہ عمل کرنا ہے، خود بھی کریں، اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، یہ ویڈیو بھی آگے مزید لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس عمل سے، اس خاص وظیفے سے فائدہ لے سکیں۔ دوسرے سورہ کہف کی جو فضائل بتائے گئے ہیں ان فضائل سے برکتیں، رحمتیں، عظمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی موجیں لوٹ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے، ہمارے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین، تمام مومنات کی مشکلات کو اپنی رحمت کے صدقے ختم کر دیں اور اس کے علاوہ تمام مشکلات کا حل نکال دیں۔ مولا مشکل کشا کے صدقے اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اگر ابھی تک ہدایت ایف کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہدایت ایف کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔